اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی غیر گزرے، یعنی قرآن نے انہیں انسان تک نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ایک جانور حتیٰ کہ کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اس لیے کہ چند دن اس کے مالک نے اسے لقمہ ڈالا ہے، روٹی کا ٹکڑا ڈالا ہے. تو انسان ہو کر اگر اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار نہیں کرتا اور اپنے اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے محبوب کو مانتا نہیں ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کا مالک ہو کر میں نے یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا ماں کے پیٹ میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک میں نے اس کے کھانے دانے کا اہتمام کیا، اس کو بنایا، اس کے ایک ایک جز کو بنایا اور اس کو اس انداز سے بنایا کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور بھی پریشان ہیں کہ یہ بن کس طرح ہے، اور اس کی ہر چیز کو میں نے جو ہے وہ بڑے دھیان کے ساتھ بنایا، لیکن یہ انسان ہو کر میرا کھا کر یہ میرا نہیں بنتا. تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر تو یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے. خنزیر اور کتا بھی ہو تو وہ بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے. اگر انسان ہو کر اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو جانوروں سے بھی، یہ تو گھٹیا ترین جانور سے بھی بدتر ہے کہ یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا. حضرات گرامی، تمام باتیں، تمام گھنٹے کا گفتگو، گھنٹے کی تقریر ہو یا ساری زندگی آپ لگے رہیں، بات اتنی ہے اگر آپ اپنے مالکوں کے وفادار ہیں تو عزت آپ کی دنیا میں بھی ہے اور قبر حشر میں بھی. اگر رب رسول کے وفادار نہیں ہیں، صرف زبانی کلامی سسٹم ہے، تو پھر یہ زبانی کلامی آپ کی زبان بند ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا. اگر آپ کو ذوق عبادت دل کو چھو گیا ہے اور آپ دل سے کرتے ہیں نیکی تو وہ نیکی آپ کے کام آئے گی، اور صرف دکھلاوا کرتے ہیں تو اس کو بے شک چھوڑ دیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں بلکہ اس کا نقصان ہے. جو نماز بندے کو زندگی میں نفع نہیں دے رہے، جو نماز زندگی میں سکون نہیں دے رہے، اس نے مرنے کے بعد بندے کو کیا سکون ہے؟ عبادت وہ ہے جو زندگی میں بندے کو لطف ہے، سکون ہے، اور اس میں پتا ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. اب یزید نے مار کا غلام کتنا ظلم کیا ہے، بیان نہیں ہو سکتا. خطیب بھی بیان کرتا ہے بس ٹھیک ہے ہو گیا بیان، لیکن یاد رکھیں بچے دینا بڑا مشکل ہے، بچے دینا یہ بڑا مشکل عمل ہے اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے. علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین نے جب حضرت علی اکبر کا لاش اٹھا کر لائے ہیں تو تمام بال آپ کو سفید ہو گئے غم کی وجہ سے. کربلا میں گئے تھے تو 6 بال سفید تھے، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا، وبیلا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، پیچھے نہیں ہے ہمارے اوپر ظلم ہو گئے. 14 صدیاں ہو گئی. امام علی مقام کو ہم نے مظلوم بنا کر دے، وہ بڑے مظلوم تھے، منتیں کرتے رہے، ترلے کرتے رہے. نہیں، امام حسین سے بڑا میں کہتا ہوں دلیری کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ تھوڑی دلیری ہے کہ 18 سال کا نوجوان بیٹا اپنے سے بڑا باتو اور اپنی آنکھوں کے سامنے جان کا نذرانہ پیش کرتا اور ماں خیمے میں بیٹھی ہو اور ماں للکار کر کہے بیٹا علی اصغر، علی اکبر آج اپنی ماں کا دودھ حلال کر کے واپس آ. اور یہ ماں ہے کہ جوانی میں تیر ان کے کان کے قریب سے گزرا تھا حضرت علی اکبر، تو ماں دیکھ کر حضرت لیلا بے ہوش ہو گئی. لیکن یہی بچہ ہزاروں تیر لگے میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کے، لیکن ماں نے خیمے میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا بیٹا خون حلال کر کے آنا، واپس اپنی ماں کا دودھ حلال کر کے آنا، اس لیے کہ آپ مسئلہ تیری جان کا نہیں ہے، محبت مصطفیٰ دین مصطفیٰ کا معاملہ ہے. فرمایا آپ ایک علی اکبر کیا ہے، اگر 1000 بھی علی اکبر ہو تو محبوب دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کے دین کو اوپر نہ قربان ہو. چل جائے کہ روایات کہاں پر ہے، ضعیف ہے نہیں ہے، 72 ہستیاں شہید دنیا سے نہیں. اس سے بڑا دکھ کیا ہے، اس سے بڑا المیہ کیا ہے؟ آج لوگ یزید کو لے کر فتوے بازی اور مسلمان تھا یا نہیں تھا، وہ لانتی تھا، اس کا کردار لانتی تھا، اور وہ گستاخ رسول تھا، گستاخ اہل بیت تھا، جنہیں رسول اللہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کا اور جن کو رسول اللہ نے اپنا پھول کا اور پھولوں کو جنہوں نے خاک میں ملا دیا. یاد رکھتے ان کی نسلیں رب نے خاک میں ملا دی ہیں. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ. حضرات گرامی، آج 12 اگست ہے. اس ملک پاکستان کو صرف دین مصطفیٰ کے لیے لیا گیا، کسی جمہوریت کے لیے نہیں لیا گیا تھا اور کسی پارٹی کے لیے نہیں لیا گیا اور کسی جناب سیکولر سسٹم واسطے نہیں لیا گیا. اگر
ملک پاکستان کو آزاد کروایا گیا اور الگ ہوئے، صرف اس لیے نہیں کہ نمازیں پڑھی جائیں، نمازیں تو وہاں بھی اس وقت بھی پڑھتے، مسجدیں بنانے کے لیے ملک پاکستان نہیں لیا تھا، یہ ملک پاکستان اس لیے نہیں لیا گیا تھا کہ چلو یہاں آستانے کھل جائیں گے تو وہاں پیر صاحب کی خدمت ہوگی، یا اس لیے نہیں تھا کہ ہم ٹوپی پہن کر سر عام وہاں جو ہے وہ نعتیں پڑھیں گے اور سارا نہیں، ایک نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے دیا گیا، وہاں ہندوؤں کا نظام تھا اور ایک ریاست کو الگ اس لیے دیا گیا، اس میں صرف رسول اللہ کا دین ہوگا اور اس میں وہی فیصلے ہوتے جو وقت کا عمر اپنے زمانے میں کیا کرتا۔ لیکن یاد رکھیں یہاں آنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید جمہوریت میں ہمارے لیے بقا ہے، اور لوگوں نے سمجھا کہ جمہوری ملک ہو جائے گا تو بڑی آزادی ہو جائے گا، اور شاید بندہ فلاں پارٹی کے ساتھ مل جائے گا تو بندہ آزاد ہو جائے گا۔ نہیں، ہم کوئی غلام قوم ہے، ہم کو آزاد قوم ہے، شرم نہیں آتی جس ملک کو لبنان سے 90,000 عورتیں نے فتح لٹائیاں تو یہ نعرہ نصیب ہویا کہ اللہ نے ملک کو آزاد فرما دیتا ہے، پھر وہی نعرہ ایسے غلام ہے، ایسی کوئی غلام قوم ہے، ایسی آزاد قوم ہے، یعنی وہ بندہ جنہیں 3-4 سال خود انگریزوں کو پیسے لے کے ملک چلایا، وہ نعرہ لارے تو نہ جسدا نہیں، نعرہ اگر کوئی لارے تو لبیک دا لارے پتہ چلے کہ مصطفیٰ نے محرم کرنے والے لوگ حضور کا نام لینا ہے، تو ہم کو بہت پہنتے حضور کا نام لو تو نہیں یہ بڑا جناب کوئی انتہا پسندی ہو گئی، حضور کا نام لیا، انتہا پسند والے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں آزاد ملک کا بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہے حضور کے فیضان اور حضور کی نظروں کی برکت۔ ملک پاکستان کل بھی آزاد تھا، ملک پاکستان آج بھی آزاد ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آزاد نہیں، وہ انگریز کے غلام ہیں، وہ انگریزوں کے جو ہے وہ چمچے ضرور ہے، رسول اللہ کے عاشق نہیں، وہ مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں، یعنی جنہوں نے میزوں پر بیٹھ کر کشمیر کو جو ہے وہ بیچ دیا اور پھر بیان بازی اور یہ عام سنا گیا اور اسلامی ٹریجڈی وغیرہ لوگ وہاں تھی اسلامی گل کرو گے تو لوگ بڑے تاری گل اسلامی سن کے آتے ہیں، بندہ بڑا جناب پکا مخلص مسلمان ہے، ایک حضور کی گل کرنے والا بندہ جہاں ساری زندگی اتنا نہ پیار کر سکا کہ حضور پاک کے نام کی داڑھی منہ پر رکھتا، یا کبھی اس نے رسول اللہ کا نام لیا یا اس نے شراب کو ترک کیا، ساری زندگی شرابہ پی کے دین کا کام نہیں ہوتا، تو سلام سے نماز پڑھ کے رسول اللہ نے دین کا کام آپ ہونا سبحان اللہ۔ گرداسپور میں آج بھی ایک کنواں ہے، گرداسپور شہر ہے، وہاں آج بھی ایک کنواں ہے، لوگ روزانہ وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کسی وقت نوائے وقت میں کہ آج بھی وہاں لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، روز جاتے ہیں اور روز اکثر جمعرات کو وہاں لوگوں کا جمع وفیر ہوتا ہے، اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر لوگ دعا مانگتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ آپ یہاں کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کنویں میں ان عورتوں نے چھلانگ لگا کر اپنی عزت کو بچایا تھا جو صرف سید زادیاں، سید زادیوں نے آزاد ملک لینے کے لیے، یہ ملک پاکستان، اس کے پیچھے سید زادیوں کی قربانی، اپنی عزت اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے کنویں میں چھلانگیں لگا کر اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اور تقریباً 10 لاکھ کے قریب نوجوان اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا اس ملک پاکستان کو آزاد کروانے کے۔ کون کون سی قربانیوں کو بیان کیا جائے، لوگوں نے اور عورتوں نے اپنے ہی بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹے اور ماں بہنوں کی عزتیں ان کے خاندان اور ان کی اولاد کے سامنے لوٹی گئی اور قرآن راستے میں بچھا دیے گئے۔ لوگ اگر بھیس بدل کر ادھر آ رہے تھے تو راستوں میں قرآن بچھا دیے گئے کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو قرآن کے اوپر سے تم گزر کر جاؤ، لیکن سلام عقیدہ کے ان شہداء کو جنہوں نے قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا یہ قرآن پاؤں میں رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ تو سروں پر رکھنے والی کہیے نا سبحان اللہ کا۔ یہ ملک پاکستان ماں بہنوں کی عزتیں، اور ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں آ رہا تھا تو وہاں ایک جمع کبیر لگا ہوا تھا سکھوں، وہاں سکھ کھڑے ہو کر بھنگڑا ڈال رہے تھے، میں قریب ہو کر میں نے پوچھا کہ یہاں بھنگڑا کس لیے ڈالا جا رہا ہے؟ درمیان میں کچھ رکھا ہوا تھا،
انہوں نے کہا کئی ہزار عورتیں مسلمان عورتوں کو پستان کاٹ کر سکھ اور ہند جو ہے وہ ہندو لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ دھمال ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ناچ رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے پستان کو کاٹ کر یہاں رکھا گیا اور ان کے سب کو تذلیل کیا گیا۔ حضرات گرامی، آج وہ لوگ سوچے جن کے ہاں گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی الگ لوگ رکھے ہوئے اور جن کے بورچی کھانے کے لیے 10 لوگ رکھے ہوئے اور جو سارا خرچہ حکومت پاکستان کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے اور جن کی لسی کا صرف خرچ جو ہے وہ 3 کروڑ روپیہ بنتا ہو صبح کی لسی کا اور 9 کروڑ روپیہ جن کے ناشتے کا بنتا ہو، وہ لوگ ملک پاکستان کے وفادار نہیں ہے بلکہ وہ غداران ملک ہیں۔ ان لوگوں نے پارٹیوں کے نام پر ملک کو لوٹا ہے۔ یاد رکھیں یہ لوگ آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور یہ اقتدار کے لیے کل بھی ذلیل ہوں گے اور ان کی نسلوں کو خدا برباد کر دے گا۔ ان کو اپنی بیویوں کے جنازے نصیب نہیں ہوئے، ان کو اپنی ماں کے جنازے نصیب نہیں ہوئے۔ یہ وہ غدار ہے جو ملک کو لوٹنے کے بعد باہر نکل کر اپنی عیاشیاں اور اپنی اولاد کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ ملک پاکستان جب بھی عزت کو پائے گا، ملک پاکستان کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے عزتیں نصیب ہوں گی اور جو اس کے ساتھ محبت کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو بھی آباد کرے گا۔ بچایا یا بنایا تو یا رسول اللہ کھانا نہیں بنایا۔ ہاں میرے کو رکھ رکھاؤ کوئی نہیں، میں آپ کہتے ہو جناب دوسرے مسئلہ کڑے بیٹھنے کے بعد ریلی میل کی گل ہو جائے سارے رل مل کے سارا نے بنایا، نہیں رل مل کے کوئی نہیں بنایا، اپنا نام کے کتابوں میں چنا ضرور لکھوایا مگر قربانیاں دنیا نے تو یا رسول اللہ سب کے یا رسول اللہ ہاں رکھ رکھاؤ کوئی نہیں۔ کہ یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے والا نے ملک پاکستان بچایا بھی ہے تو بنایا بھی ہے۔ اس واسطے کہ محمد علی جناح کہتے رہے کہ میں انگریزوں کی یونیورسٹی انگلینڈ میں اس یونیورسٹی میں قانونی یونیورسٹی میں داخلہ لیا کہ جس یونیورسٹی کے سیاستدانوں نے نام لکھے سن، ان لوگوں نے نام لکھے سن جنہوں لوگوں نے ملک بنانے واسطے قربانیاں دیاں تے جڑے ٹاپ سن 10 لوگ جنہوں نے اپنی ریاستاں بنائیاں تے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میں تمام یونیورسٹیاں نے انگلینڈ میں دورہ کیتا کہ میں کتوں ڈگری حاصل کرا۔ محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح عاشق رسول آدمی تھا، حضور سے محبت کرنے والا آدمی تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ پینٹ شرٹ پائی ہوئے تو بندہ پیار حضور میں نہیں کرتا۔ اے محمد علی جناح پینٹ شرٹ پائے ہوئے بندے نے ملک بنا کے دس دیتا مصطفیٰ نال بھی پیار ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اس یونیورسٹی کے ٹاپ سیاستدانوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ہستیوں میں سے سب سے جو اوپر جس ہستی کا نام تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریز بھی پہچانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا حکمران آیا جس نے 63 سال زندگی پائی ہے مگر زندگی میں کبھی زبان پر جھوٹ سے بولنا نہیں۔ اتنا بڑا وہ آدمی تھا۔ انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا آدمی حضرت فرماتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح میں نے نام دیکھا، میں نے کہا میں نے داخلہ لینا ہے تو اسی یونیورسٹی میں۔ میں بیڈ پر سویا ہوا تھا، یہ آپ کی زندگی پہ مرزا محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا بیڈ پر، میرے بیڈ کو حرکت ہوئی، میں اٹھ کر بیٹھا تو کوئی نہیں تھا، بڑا 3 دفعہ ایسا معاملہ ہو، میں نے باہر اٹھ کر دیکھا، گلی میں شیر میں دیکھا، یاتے میں دیکھا، گیلری میں دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں بار بار میرے بیڈ کو کوئی حرکت دیتا ہے، کون ہے؟ جب تیسری مرتبہ میرے بیڈ کو حرکت ہوئی، میں اٹھ کر بیٹھا تو میرے سرہانے کی طرف سے ایک نورانی صورت والی ہوتی ہے، نورانی چہرہ تھا، انوار و تجلیات چہرے پر اتر رہے تھے، میرا پورا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہو چکا۔ میں فوراً حیرانی کے عالم میں اٹھا، ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کو، یہ حقیقت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے اٹھا، میں نے کہا آپ کون ہے، اور بار بار میرے بیڈ کو عجیب کیفیت ہے یہاں پر، فرمانے لگے میں تیرا نبی میں محمد مصطفیٰ
یا رسول اللہ اس قدر مجھے نعمتوں سے نوازا. رسول اللہ فرمانے لگے میں اس لیے یہاں آیا ہوں آج سے کوشش شروع کر دو. مظلوم ہے مسلمان ان کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام کرو. محنت کرنا تیرا کام ہے, باقی ہم جانے یا خدا جانے. پاکستان کا نعرہ لگانے سے شرک نہیں ہوتا, اس لیے کہ ایک وطن جو بندہ ہوتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے وطن سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حب الوطن من الایمان, اپنے وطن سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور جب رسول اللہ اپنے وطن شہر مدینہ میں آتے اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور شہر مدینہ کے قریب آ کر رسول اللہ لمبی لمبی سانسیں لیتے اور فرماتے ہر انسان کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے, مجھے بھی شہر مدینہ کی مٹی سے بھی بڑا پیار ہے, اس کی ہوا سے بھی مجھے بڑی پیار. اس ملک کو بنایا ہے رسول اللہ کے عاشقوں نے اور اس کو بچایا بھی ہے, انشاءاللہ بچائیں گے بھی رسول اللہ کے عاشق. یہ دنیا دار لوگ اپنی اپنی پارٹیاں بنا کر ان کے ہاں جو ہے وہ کھربوں روپے کے ان کے محل ہے اور غریب لوگوں کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرتے ہیں بیان بازی لے کر اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عظیم کیا جاتا ہے. بہرحال میرے پی ٹی آئی والے یا نون لیگ والے نے یا کسی بھی جماعت کا تعلق رکھتا ہے انہوں نے ہٹنا کوئی نہیں. اس بات ہے کہ ضد پہ یہ کیوں بندہ صحیح ہو بیان ٹھیک ہے نو بندہ ٹھیک, حالانکہ یہی بندے 3.5 سال جب اے وزیر اعظم رہا ہے اس لانتا کرتے سن لانتا پانے سن کے بندہ نے ٹھیک مگر وہی لوگ آج سلام کر دیں. یاد رکھو کوئی بھی جماعت اگر رسول اللہ کے دین کو ہٹتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹتی ہے وہ دنیا دار دنیا کے پجاری ہو سکتے ہیں, نہ وہ ملک کے وفادار ہیں نہ دین کے وفادار ہیں. ملک اور دین سے محبت وہی کرنے والا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سلام کرنے والا. کہیے سبحان اللہ. وہ نام جس کو دیں مگر یاد رکھیں جس جماعت کو ووٹ دیں گے اس جماعت اگر وہ ظالم نکلی اور وہ ظلم کریں گے تو آپ برابر میں ظالم کے ساتھ ظلم میں شریک ہوگی. ہمیں جتنی جو ہے وہ غیرت اجازت نہیں دیتی کہ ہم چلو ایک بندے نے رسول اللہ کا نام تو لیا, وہ بندہ چلو 70 سال دنیا داروں کو آزمایا, چلو ایک بندہ دین کا نام تو لے رہا ہے حضور کے نام پر چلو ووٹ مانگ رہا ہے, چلو ہم نے عمر بھی تو ضائع کرنا ہے, چلو کل قیامت کے دن یہ تو آپ کر سکیں گے یا رسول اللہ لوگ آئے تھے آپ کا نام لیا تھا ہم نے تم کو اپنا ووٹ بھی لے لیا, مگر یاد رکھے ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی. اس لیے کہ ہم جیتے بھی دنیا کے لیے اور ہم نے مرنا بھی دنیا دار ہو گئے اور قبر میں بھی ہمیں ذلیل ہونا ہے اور ہماری نسلیں بھی دنیا کے لیے جناب یونیورسٹیوں میں دھکے کھاتی ہیں. یہ تو فلسفہ ہے کہ ڈاکٹر بنوانا ہے, اچھا وکیل انجینئر بنانا ہے, مگر کوئی بھی اپنی اولاد کو جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا کہ دیندار بنایا جائے. آپ بھی بیٹھے ہوئے ہم پنگو پیڑ سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور جو ہے وہ دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں, مسجدوں میں اکثر آپ کو امام ملیں, مگر آپ کو کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی, آپ کی اولاد کیوں عالم نہیں کرتی, آپ کی اولاد دین سے محبت کیوں نہیں کرتی, آپ کی اولاد دین پڑھے 20-30 سال پھٹی پرانی دلیوں پر بیٹھ کر وہ دین پڑھے. آپ کو پتا ہو کہ دیندار ایک عالم کتنا مشکل سے بنتا ہے. 25-25 سال 30-30 سال لوگ 80-80 سال مسجد میں امامت کرواتے ہیں مگر وہ بیچاروں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنی سائیکل خرید سکے, وہ اپنا عمرہ کر سکے, حج کر سکے. آپ نے خیال کرنا ہے مسجدوں کا, آپ نے خیال کرنا ہے اداروں کا. دیندار بھوکا نہیں ہوتا پیسے کا, خدا تعالیٰ ویسے بھی دیندار کو غنی بنا دیتا ہے. اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ مگر وہ پھر بھی اللہ کی ذات پر بڑا راضی ہوگا. اس کا سب کچھ لٹ جائے, سارا کچھ لٹ جائے, اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر وہ پھر بھی اپنے محبوب کو بھی سلام پیش کرتا ہے, اپنے خدا کو بھی سلامی پیش کرتا ہے. دیندار کو ضرورت نہیں ہوتی پیسہ دے نہ جانا میں, مگر دیندار کو رب تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت دیتا ہے, قبر میں بھی اللہ پاک دیندار کو عزت دیتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اپنی اولاد کو دیندار بنائے اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا. اگر 4 بیٹے 2 بیٹے 2 بیٹیاں کم از کم ان میں سے کسی ایک کو تو عالم بناؤ, ایک کو تو حافظ بناؤ, ایک کو تو دین پڑھا کے جاؤ تاکہ مرنے کے بعد آپ کی قبر پر باہر سے محلے اور بچے نہ بلوانے پڑے بلکہ اپنے گھر کا کوئی ایسا فرد ہو جو آپ کی جو ہے وہ قبر پر کھڑا ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کو آپ کریے گا. اس لیے اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں. ویسے بھی دنیا دار بنائیں گے تو انہیں عزت کوئی نہیں کرے, عزت اگر کوئی کرے گا تو وہ دیندار ہوگا تو آپ کی عزت کرے. کہیے سبحان اللہ. حضرات گرامی, ملک پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
دین کے لیے لیا گیا تھا، ریاست محمدی یہاں نافذ کرنے کے لیے لیا گیا تھا، اور انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان کل بھی آزاد تھا، ملک پاکستان آج بھی آزاد ہے۔ اوپر بیٹھے ہوئے غدار ہو سکتے ہیں مگر ملک پاکستان کو نہ کل زوال تھا نہ آج زوال ہے، اور نہ انشاءاللہ العزیز آنے والی قیامت تک ملک پاکستان کو زوال آئے گی۔ اس لیے کہ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا فیض ہے، اور اس کی بنیادوں میں سید ذاتیوں کا خون موجود ہے، اور اس کی بنیادوں میں 10 لاکھ جو ہے وہ مسلمانوں کا خون موجود ہے، 10 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، پھر یہ ملک پاکستان بنا ہے۔ اس کو مٹنے کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ قیامت تک ملک پاکستان کو اسی طرح آباد اور شاد رہنے کے لیے رسول اللہ کی نظروں کے فیض سے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ حضرات گرامی، ہم بھی الحمدللہ وطن سے محبت کرنے والے، ہم جس منہج پر جس سٹیج پر ہیں الحمدللہ سب کہیں ہم محب وطن ہیں، ہم رسول اللہ کی برکت سے ہم اہل پاکستان ہیں، اور ملک پاکستان ہمارا، یہاں مرنا جینا اسی ملک میں ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے، اور یاد رکھیں گے جمہوریہ کا یہ سارا جو نظام ہے اسلامی جمہوریہ ابھی تک تو نام کا ہے، ابھی تک نام کا اسلامی ہے، مگر جب اسلامی ہوا تو پھر ہر طرف رسول اللہ کی بات ہوگی، پھر حضور کی بات ہوگی۔ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے ملک پاکستان بنایا تھا، جن کے بڑے یہ کہہ گئے اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی تو ہم پیشاب کے ساتھ اپنی داڑھیوں کو منڈوا دیں گے۔ یہ بڑے بڑے جماعتوں والے ان کے داڑھیوں والے لوگوں نے کہا تھا اگر ملک، شکر ہے انہوں نے کہا ملک پاکستان بنانے کے جرم میں ہم شریک نہیں ہوئے، مگر پیر جماعت علی شاہ جیسی ہستیاں اور پیر شیر محمد شرف پور جیسی ہستیاں، انہوں نے اپنے مریدوں کو کہہ دیا، پیر جماعت علی شاہ نے کہا اگر میرا ایک مرید بھی ملک پاکستان اور ملک پاکستان کی حمایت کرنے سے پیچھے رہا، اس کا جماعت علی شاہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا مرید قیامت تک وہی رہے گا تو ملک پاکستان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ملک کو بنایا گیا ہے تو میدان کربلا ہو یا کوئی بھی کربلا مار کا کربلا ہو، جس دور میں بھی ہو، وہ اس لیے لڑا گیا تاکہ رسول اللہ کی عزت کا دفاع کیا جائے۔ اب میدان کربلا میں حضرت خود جب قربانی دینے کے لیے آئے، یہی وہ بندہ تھا جو یزید کے لشکر کی طرف سے لڑ رہا تھا، 1000 کا لشکر لے کر خود بن یزید آیا تھا امام حسین کو روکنے کے لیے۔ امام حسین نے ایک بات کہی، امام حسین نے فرمایا تھا اذان ہو رہی ہے، نماز میرے پیچھے پڑھنی ہے یا کسی یزیدی کے پیچھے پڑھنی ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کو رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور آپ اہل بیت ہیں، میں تو چاہوں گا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جب امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیر کر امام حسین نے پوچھا اب بتا کس کی حمایت کرے گا؟ وہ رو کر کہنے لگا ابھی تو میں نے نماز میں پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب نماز میں آل محمد ہے تو نماز سے باہر آل محمد۔ یہی بات جب 36,000 ایک روایت میں 22,000 کا لشکر ایک طرف تھا اور امام حسین ایک طرف تھے 82 ہستیوں کو لے کر جن میں 72 شہید ہوئے تھے، ایک طرف تھے، ان میں سے حضرت حر بن یزید یزیدی لشکر سے نکلا، حالانکہ دونوں لشکروں نے نماز بھی فجر کی ادا کر چکے تھے، دونوں تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، دونوں طرف سے قرآن پڑھا گیا، وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر والے 72 بھی قرآن پڑھ رہے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، یہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، ادھر بھی اذان ہو رہی تھی، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی۔ امام حسین نے بتایا اگر رب تعالیٰ نمازی کے ساتھ ہوتا تو اللہ قرآن میں کہتا مجھے ڈھونڈنا تو نمازیوں کے ساتھ ڈھونڈنا، اگر زکات دینے والے کے ساتھ رب ہوتا اللہ فرماتا جو زکات دیتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا۔ رب نے ایک کسوٹی بتائی، رب نے معیار بتایا، اللہ پاک فرماتا ان اللہ مع الصابرین، دونوں لشکر تھے مگر جو صابرین تھے جب بھی تمہیں کہیں رب نظر آئے گا تو صبر کرنے والوں کے ساتھ۔
محمد آل بیت اور رسول اللہ کے دین اور رسول اللہ کی ریاست کے ساتھ محبت نہ ہو تو یاد رکھیں آپ ایسی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا. نمازیں وہی قبول ہوتی ہے جو ریاست محمدی کو سلام کر کر نماز کہیے نا سبحان اللہ. اب ہو کے یزید اپنے لشکر سے نکلا. یزیدی کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہنے لگے خود نہیں جا رہا، اپنے بیٹے کو پہلے بھیجا. امام حسین سے مصافحہ کر کے کہنے لگے میں آپ کے لشکر میں شریک ہونا چاہتا. 72 ہستیوں میں ایک حضرت عمر کا بیٹا بھی موجود ہے. پھر بھائی نے دیکھا، کہنے لگا بڑا بھائی اگر گئے چلا گیا امام حسین کے لشکر میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ وہ بھی ادھر آ گئے. اس وقت کے بڑے سیانے لوگ جن ہوں سیانے لوگ میں 10 بندے مولوی مار کر کے آ گئے تھے تھوڑے ملک بن گئے تھوڑے دفاع ہو جاتے 10 بندے نہیں نبی جماعت میں تھوڑے جائے لوگ نے یہاں پر کی ریاست بننی ہے یہاں نے کی کرنا ہے انہوں نے رونا ہی کھانا ہوتا ہے. یہی باتیں ہو رہی تھی میدان کربلا میں کہ 36,000 کا لشکر ایک طرف ساری ریاست ایک طرف. امام حسین کو کیا پڑی جب 72 ہستیاں لے کر چلے گئے. امام حسین نے فرمایا جب بھی دین رہے گا تھوڑے لوگوں میں رہے گا. عاشق ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، جان دینے والے ہمیشہ ہی تھوڑے رہے ہیں، مگر نام اور قبریں ان کی یہ بات رہتی ہے جو رسول اللہ سے عشق کرنے والے. بڑی پریشانی ہے کہ خواجہ حسین رضی اللہ عنہ تسی رہ لیے جس بندے نے ختم نبوت کا دسا کہ ترمیم ہو رہی اور جس بندے آدھا سارا کچھ لٹا کے اپنے 4 نوجوان بیٹیاں جنہوں نے گھسیٹا گیا اور مسجد جو گھسیٹ کے 6 مہینے جیلوں میں رکھا گیا انہوں لوگوں کے جنازے علماء کے جیلوں میں اٹھے اور اج تک علماء اج تک پیشیاں بھگت رہے ہیں مگر وہ نظر نہیں آتا. جب بھی نظر آئے گا داڑھی منا چونکہ بیان چنگا دینا ہے لہٰذا یہ سچائی دے نہیں ملک کو بچانا مگر یاد رکھو ذلیل ہو جاؤ. 70 سال ہو گئے ملک ذلیل ہو رہا ہے، آپ ذلیل ہو جائیں گے قیامت تک ذلیل رہیں گے. عزت تب ملے گی جب سونے محمد کا نام لے گا کا نام لینے والے رہیں گے. یزید نے جب جان دینے کے لیے امام حسین کے پاس ہے امام حسین نے کہا آپ تو ادھر کھڑے ہوئے آپ کو پتہ نہیں آپ نے مر جانا ہے اگر ادھر آئے تو ادھر تو موت ہے ادھر تو شہادت ہے. حضرت حسین یزید رونے لگے کہنے لگے کہ وہاں کھڑا تھا میرے دل میں خیال آیا ادھر بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ بھی بڑے سیانے لوگ ہیں مگر میرے دل میں ایک خیال آیا مرتے میں بھی جانا ہوں مر گیا یا 10 سال بعد مر گیا مگر جب قبر میں جاؤں گا تو وہاں پر یزید نے تو نہیں آنا جب قبر میں جاؤں گا تو حسین کے نانے نہیں آنا. بس میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قبر میں تو امام حسین کے نانا جان میں آنا ہے اس لیے اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. امام علی مقام کے لشکر کی طرف سے جب حضرت حسین یزید جانے لگے تو ایک یزیدی نے آواز لگائی کہنے لگا بڑا غدار ہو گیا تو ریاست کے ساتھ نے غداری کی ہے ریاست اور ملک کے ساتھ نے غداری کی ہے. ادھر سے مولویوں کی طرف سے لڑنے کے لیے اس وقت امام حسین مولوی سنجی بہت سارے مولوی مضبوط اس وقت مولوی یعنی مولا والے مولوی کا مطلب ہے مولا کی خبر رکھنے والا مولا کی گل کرنے والا. اس وقت کے مولوی یہ 72 ہستیاں تھا جنہوں نے مخالفت بھی کی گئی. سلطان باؤ فرمان 18,000 جو عالم آگے حسین کے مرتے 18,000 اتنے عالم کھڑوتے تھا مگر امام حسین والی نہیں ہے کہنے لگے سارے کو قرآن ہے فلان ہے فلان ہے مگر انہیں عالمہ دیا قبرہ بھی رول گئی مگر حسین کا نام لوانا لگے سائیں نے روزے بھی سونے دے بنا. اس وقت کے مولویوں کی طرف سے حضرت ہوٹ لڑنے کے لیے گئے انہوں نے کہا یہ بات دیکھیں ابن اسحاق نے امام طبری نے یہ بات لکھی. یزیدی شمر بول کے کہنے لگا اور کوئی حیا کر حیا نہ سنا ساری زندگی تو ریاست کا پیسہ کھاتا ہے ساری زندگی تین یزیدیاں تنخواہوں تک تو پڑا تو ہر جب وفا کرنا وقت آ گیا تو حسین بن علی کے نام جا کے کھڑا ہو گیا. اس وقت کیا جملے حضرت ہوتے ہیں ساری پاگل کے 5-10 منٹ ہوتے تمہیں جو ہو جا باہر نکلا
اکثر کوئی نہ کوئی بندہ مولوی صاحب 5 منٹ تے کر دیں دے تمہیں تو ساری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، تیری روزی روٹی کا مسئلہ ہے کہ بھائی نہ آیا کر تم اپنا اصل میں انشاءاللہ وہ 5 منٹ اوپر ہو بھی گئے تو رسول اللہ کی گل کرنا سمجھ آئی کام نہیں کہ کوئی نہیں. امام علی مقام کہ لشکر کی طرف سے جب جانے لگا تو کہنے لگے تو ریاست کا کھاتا سارے دن. تو حضرت حر بن یزید نے کیا جملے کہے؟ وہ فرمانے لگے میں نے یزید کا نہیں کھایا، تم بھی اور ساری کائنات اگر کسی کا کھا رہی ہے تو وہ حسین کے نامے کا. حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کا فیض ہے یہ ملک پاکستان. 14 اگست کو آپ ضرور ملک پاکستان کی خوشی منائیں، مگر جائز خوشی منائیں، جائز خوشی منائیں. آج کے دن اگر میری اور آپ کی بہن کی عزت لوٹی گئی ہوتی تو کیا باجے جو ہے وہ مار مار کر خون کر کے عزت منائی جائے، خوشیاں منائیں؟ نہیں، درود و سلام پڑھے، تلاوت قرآن کرے، اپنے گھر میں ختم کا اہتمام کریں، تلاوت کرے، نوافل پڑھ کر اور ہستیوں کو اشارے ثواب کریں. 10 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا. کل پرسوں کا دن وہ دن ہے کہ جس دن 10 لاکھ لوگوں کو ملک پاکستان کے لیے شہید کیا گیا. اپنے پیر طور سے منانے والے اور اپنے والد کی برسی منانے والے اور سالانہ اپنے ماں باپ کو ختم والے دن کبھی بھی خوشی کا انداز یہ نہیں ہوتا. وہ دن ایسا نہیں گزارا جاتا جس دن ماں بہت ہوتی ہے. تو یاد رکھے کتنی ماں کی عزتیں ہوتی ہے، وہ کس کی مائیں تھی؟ وہ ہماری مائیں تھی. کتنی بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، کتنے نوجوانوں اور کتنے نوجوانوں کے سامنے ان کی بہنوں میں عزتوں کو تار دیا گیا. 14 اگست والا دن یقیناً ملک تو آزاد ہو گیا تھا، مگر بڑی قربانیاں ملک پاکستان نے دی گئی ہیں. اس کے بعد یہ ریاست بنی ہے. اس خون کے اوپر ریاست کو بنایا گیا. کربلا میں دین بھی حسین کا خون لے کر بنا تھا اور یہ ملک 10 لاکھ قربانیوں پر بنا ہے. یاد رکھیں جس کی بنیادوں میں عاشقوں کا خون ہو وہ بچنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ قیامت تک آباد رہنے کے لیے بنا. ملک پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، ملک پاکستان آج بھی آزاد ہے اور زندہ باد ہے اور قیامت تک ملک پاکستان آزاد رہے گا. کسی کو اب ضرورت نہیں ہے کہ ملک کو آزاد کرے. اپنے نظریات بدلو اور اپنی غلامیوں کے رخ بدلو، اپنی غلامی کا رخ گنبد خضرا کی طرف کر لو، پھر انشاءاللہ العزیز کائنات کی ساری عزتیں رسول اللہ کی برکت سے اللہ نے عطا فرما دے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سچا مسلمان بنے.